السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا ذہنی توازن برقرار نہ رہے تو اس کے اعمال بھی غیر متوازن ہو جاتے ہیں۔ کسی کا صحت مند جسم، خوبصورت شکل کسی کام کی نہیں اگر دماغی صحت مشکوک ہو، اور اگر ناقابل علاج ہو تو حد درجہ باعث آزار ہے۔ ایسا فرد ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کپڑے پہننا اور عریاں ہونے میں کیا فرق ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ بھرے بازار میں ننگے پھرنا انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اسے علم نہیں رہتا کہ گندگی کھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ اسے رشتے ناتوں کا لحاظ نہیں رہتا، گویا انسان کی دماغی صحت ہی اسے انسان کہلاتی ہے، جس سے وہ صحیح اور غلط کا شعور حاصل کرتا ہے، مزید سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ پاگل شخص سے تو لوگ خوف کھاتے ہیں کہ جانے کب کیا کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پوری انسانیت کی فلاح کے لیے اتارا اور انسانیت کے دماغ کی حیثیت عطا کر رکھی ہے۔ ساری انسانیت کی بالغ نظری یہی ہے کہ وہ کلام اللہ سے رہنمائی لے، اور امت مسلمہ نے اس کے ذریعے سے سب سے زیادہ بالغ نظر اور عقل سلیم کا مالک ہونے کا اقرار کر رکھا ہے۔ جب مسلمان قرآن پاک کی نظر سے نہ دیکھے، نہ سوچے، تو پھر وہ دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، عقل سلیم سے عاری ہو جاتا ہے، بالغ نظری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ لباس کی حدود کیا ہیں، حرام و حلال کی قیود کیا ہیں۔ وہ لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتا ہے، اور حرام کمائی اسے گندگی کی شکل میں نظر نہیں آتی، اسے گناہ ثواب اور ثواب گناہ نظر آتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ سماعت، بصارت اور خیالات کی پکڑ ہو جائے گی۔ وہ رشتوں کے تقدس پہ وار کرتا ہے اور انسانیت چھوڑ کر درندہ ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے چاہو جیے، جیسے احمقانہ طرز عمل پہ جیتا ہے۔ جب کوئی قوم اس پاگل پن میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علاج یہ ہے کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا کر کسی نئی صحت مند قوم کو لے آئے، جو عقل سلیم سے عاری نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جیتی ہے اور مرتی ہے۔ اس کا نفس اس کا آقا نہیں ہوتا۔ نفس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے عقل سے عاری ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم کے عقل سلیم سے عاری تو نہیں ہوتے جا رہے؟ ہر فرد قرآن پاک کے آئینے میں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کا، یعنی اپنی عقل سلیم کا جائزہ لے، اس لیے کہ قوم افراد کا ہی مجموعہ ہوتی ہے۔ ساری امت مسلمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کی کثرت کی جائے۔ نسألک یا اللہ یا رحمن بجلالک و نور وجہک ان تلزم قلوبنا حفظ کتابک و عملا بکتابک، آمین۔ یا اللہ، یا رحمان، ہم تیری بزرگی اور تیرے چہرہ کے نور کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اپنی کتاب کو حفظ کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔